کون سا مسلمان ملک آپ کو لگتا ہے وہ ایران کے ساتھ اگر یہ جنگ بڑھ گئی تو سب سے پہلے شامل ہو جائے گا، اور جو ابھی تک نہیں ہوئے وہ کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں میرے خیال ہے کوئی بھی شامل، رسول اللہ کی حدیث تو یہی کہتی ہے ٹھیک ہے کہ میرے خیال دیکھیں اسرائیل نے ایک پلاننگ کے ساتھ کام کیا ہے، اور اس پلاننگ کے اندر ایران خود جو ہے اس کا حصہ بن گیا ہے۔ اسرائیل سمجھتا تھا کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی ملک ہیں اس کے اندر اس کے مقابلے میں کوئی بڑی طاقت موجود نہ ہو۔ اس کو سب سے پہلے خطرہ تھا صدام حسین سے۔ ٹھیک ہے، صدام وہ تھا جو 1948 میں لیفٹننٹ کے طور پہ جنگ میں حصہ لیا تھا اس نے، اور صدام نے وہاں بڑا اسٹرانگ قسم کا وہ اولڈ کیمپ کیا ہوا تھا۔ اس کا پہلے نے نیوکلیر پروگرام تباہ کیا۔ صحیح۔ اس کے بعد صدام کی جتنی فوج تھی بڑی کیپبل، 7 لاکھ فوج تھی اس کی، صحیح، اس کو عربوں سے کہہ کے اس کو لڑوایا، کس سے؟ ایران سے۔ 8 سال لڑائی رہی۔ آیت اللہ خمینی بھی یہ، اگرچہ کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ لڑ یہ رہے تھے، ایک کانٹرا اسکینڈل ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں اسلحہ فرمافرات دیا جاتا تھا ایران کو۔ وہ اسرائیل کا اسلحہ تھا، ایران کو دیا جاتا تھا، لیکن ایران خریدتا ظاہر بات ہے اس نے لڑنا تھا، اس کی بھی مجبوری تھی، کہاں سے اسلحہ لیتا۔ لیکن امریکہ لڑا رہا تھا، سعودی عرب صدام کو مروانا چاہتا تھا۔ انہوں نے صدام کو پہلی جنگ جو تھی وہ ختم ابھی نہیں ہوئی تھی تو 91 میں کہا اب تم فاتح ہو، اب تم کویت پہ چڑھ دوڑو۔ وہ چڑھ دوڑا، پھر انہوں نے اس کو مارا، اس بری طرح مارا، 10 سال تک اس کے ہاں دوائی نہیں پہنچی، اور 13 لاکھ بچے مارے گئے۔ وہاں بھی صبر نہیں ہوا۔ 2003 میں اس کے اندر گھسے، اس کی ایئر فورس ختم کی، اس کے ٹینک ختم کیے، آج وہاں پر کچھ نہیں، ایک حصہ کلیئر ہو گیا۔ صحیح۔ ایران کی مدد سے کیا، ایران وہاں پہنچا، ایران نے وہاں اپنا رسوخ قائم کیا، وہاں جا کے اب کیا نام تھا، قاسم سلیمانی، یہ وہ سب وہاں پر پہنچ گئے۔ وہاں ہم تو اب آ گئے۔ اب وہاں عرب عجم کی جنگ چھیڑی، مقتدر صدر کو اڑایا، پھر امریکہ کو کہا قاسم سلیمانی کو مارو۔ امریکہ نے قاسم سلیمانی کو مارا، ایران کا انفلوئنس ختم ہو گیا۔ شام میں ایران کو آنے دیا، لڑائی کرائی، بشار الاسد کے مقابلے میں چیزیں کھڑی کی، جبہۃ النصرہ۔ آج شام کا معاملہ ختم ہو گیا، اکبر جولانی آ گیا، جو کچھ حزب اللہ کو انہوں نے پہلے تو کھڑا کیا، سب کچھ ہوا، اور بیروت کی اینٹ سے اینٹ بجائی حزب اللہ کی بنیاد کے اوپر۔ حزب اللہ کو وہاں کی پالیٹکس میں ڈال کے اس کو شیعہ سنی اور عیسائی لڑائی میں لڑائی، اس حد تک کہ $20 بلین جو ہیں وہ لبنانی بھیجتے ہیں۔ اب لبنان میں 40 لاکھ لوگ ہیں، 1 کروڑ 20 لاکھ باہر رہتے ہیں دنیا میں، لیکن آج انہوں نے آہستہ آہستہ حزب اللہ کی ایک قیادت ختم کر دی، ختم ہو گیا۔ مصر میں مرسی اٹھا، 65% ووٹ لیے، $10 ارب دیے فیلڈ مارشل سیسی کو۔ اس فیلڈ مارشل صاحب نے وہاں پر مارا، مسلمانوں کو ختم کیا، وہ بیچارہ شہید ہو، ختم۔ اب ایران کی باری آنی ہی آنی تھی۔ افغانستان میں ایران سے مدد لی، افغانستان میں پورے کا پورا ایرانیوں کا ساتھ، امریکیوں کا ساتھ دیا، ہیلمند کی لڑائی میں ساتھ، اب آنی تھی۔ اب ایران دیکھتا ہے کہ میری مدد کی جائے، جی تو کرنی تو چاہیے کہ مقابلہ یہودیوں سے، میں تو کہتا ہوں کرنی چاہیے، اپنے زخم بھولنے چاہیے، لیکن زخم تو ہیں نا لوگوں کے۔ آپ نے کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی باری بھگت چکا ہے، اگلی باری پاکستان کی ہے۔ اصل میں میرا پچھلا سوال جو ہے پاکستان اگلے اور اس کے ذرا سے بات میں بتاتا ہوں، اس کے بھی کیا صورت ہے۔ دیکھیں اس کے بعد عرب کی باری ہے، ایران کا عرب کی باری، کیونکہ پاکستان کی جو جنگ ہے نا وہ ہے، دیکھیں اب میں آپ کو ذرا سے پوری ترتیب بتاتا ہوں، یہ بہت آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو جائے گی، پھر آپ اس کے بعد جو سوال چاہیں کر لیجیے۔ مدینہ جس وقت ویران ہوگا تو مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص مدینہ سے بھاگ کے مکہ آئے۔ آج سے 25 سال پہلے یہ باتیں کرتا تھا نا، لوگ ایسے ہیں بھائی اور یہ صاحب تو دجال لے کے آ رہے ہیں، ڈراتا ہے، یہ کرتا ہے وہ۔ رسول اللہ کی حدیثیں ایسی حدیثیں لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں۔ میں کہتا وقت آئے گا تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ ان حدیثوں کی سند کیا ہے۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب،
آج غامدی صاحب سے پوچھا، کل میں ان کو سن رہا تھا غامدی صاحب کو، تو وہ غامدی صاحب وہی کہہ رہے تھے کہ یہ وہ قرآن میں سے نکال رہے تھے کہ یہ دیکھیں تو قرآن میں لکھا ہوا ہے سب، لکھا بھی ہوا ہے. جی جی جی. تو آج تو انکار کا ممکن نہیں نا کہ آپ کا، کیونکہ جن 5 ملکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لڑائی ہوگی وہیں ہو رہی ہے. 57 اسلامی ملک ہیں اور نہیں ہو رہی. ملائیشیا میں نہیں ہو رہی، انڈونیشیا میں نہیں ہو رہی، سوڈان میں نہیں ہو رہی، مراکش میں نہیں ہو رہی، کسی اور جگہ نہیں ہو رہی. تو وہ جب ہوگا تو ایک شخص بھاگ کے نکلیں گے وہاں سے. ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خلیفہ کا بھی ذکر ہے، کبھی امام مہدی کا ذکر ہے، کسی جگہ کا امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، کسی جگہ امام حسین کی اولاد میں سے کوئی بنو ہاشم سے. اس میں ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کیونکہ یہ کوئی دلیل ایسی چیز نہیں کہ جسے ہم پہچانیں کہ کون ہوں. صحیح. امام مہدی کی دلیل صرف ایک ہے. آپ وہاں پہنچیں گے تو لوگ جو ہیں، ظاہر بات ہے نون آدمی ہوگا کوئی، لوگ ان کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے آپ ہم سے بیعت لیں. تو مسجد جو ہے نا حرم، اس کے اندر جو ملتزم اور رکن جمانی کے درمیان بیعت ہوگی، اور جیسے ہی بیعت کا غلغلہ ہوگا تو شام، اب شام اب یہ نہ کہے گا یہ شام اب بشار اللہ بلاد شام میں شام بھی شامل ہے، اردن بھی شامل ہے، لیبنان بھی شامل ہے، اچھا، اسرائیل بھی شامل ہے، یہ پورا علاقہ ہے. ٹھیک ہے. شام سے ایک لشکر جو ہے ان کے لیے روانہ ہوگا، اس کے لیے اس کو روکنے کے لیے. جب وہ روانہ ہوگا تو پھر وہ جب بیدا کے مقام پہ پہنچے گا تو وہ دھسا دیا جائے گا زمین کے اندر. یہ واحد نشانی ہے امام حسین کی، امام مہدی کی، واحد. اقبال کہتا ہے خضر وقت اور خلوت دشت حجاز آیت بروں، قافلہ از وادی دور استراد آیت بروں. جس وقت یہ اطلاع ملے گی خراسان سے لڑچ کر جو ہے نکلے گا اس کی مدد کے لیے. خراسان ہے افغانستان کا علاقہ ہے، ہاں جی. تھوڑا سا مشہد ایران کا حصہ، تھوڑا سا بیسیکلی رسول اکرم میں خراسان افغانستان. یہاں سے لشکر ان کی مدد میں جائے گا. جب وہ لشکر وہاں جائے گا تو پھر وہ فتح کریں گے. آپ میں ایلیا میں گاڑ دیے جائیں گے، پھر وہ بیت المقدس میں گاڑ دیے جائیں گے. پہلے حکومت بن جائے گی یہودیوں کی اس پورے علاقے کے اندر. وہ جب وہاں گاڑ دیے جائیں گے تو پھر انڈیا حملہ کرے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیت المقدس سے ایک بادشاہ غزوہ ہند کے لیے لشکر روانہ کرے گا. لشکر وہاں سے آنا ہے، ہم نے شامل ہونا ہے. خراسان کا جو مقام ہے بیت المقدس اور مکہ مدینہ کے درمیان، تو یہی پھر علاقہ آپ جیسے بتا رہے ہیں. خراسان تو یہ ہے نا افغانستان سارا، اور مشہد کا علاقہ جو ہے تھوڑا سا حصہ جو ہے جہاں امام رضا جو ہیں. غزوہ ہند کے لیے بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہوتے ہیں. تو غزوہ ہند کا آغاز جو ہے وہ بھی اسی علاقے سے، یہ جو ہمارا کے پی کا علاقہ ہے اور افغانستان کا. نہیں غزوہ ہند میں تو دنیا شامل ہوگی نا. جی جی جی. بہت حدیث یہ کہتی ہے کہ غزوہ ہند جو ہے اس میں ہوگا یہ کہ ایک بادشاہ خراسان سے لشکر روانہ کرے گا. جی جی. کیونکہ ظاہر بات انڈیا نے حملہ کر دینا جب عالمی جنگ شروع ہونی ہے، آپ کی بھی جنگ شروع ہوگی. صحیح. تو وہ جنگ میں وہ لشکر جہاں آئے گا، یہاں سے وہ ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑے گا، خزانوں کو لے جائے گا اور بیت المقدس میں سجا دیے جائیں گے. اسلام آباد میں نہیں سجنے، صحیح، بیت المقدس میں سجنے وہاں جا کے. صحیح. اس دوران یورپ میں یہ ہوگا کہ یورپ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 80 جھنڈے کے نیچے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے. 9,60,000 کی فوج آئے گی حملہ کرتے ہوئے، کیونکہ امام مہدی اسٹیبلش ہو جائیں گے. تو وہاں سے جب وہ آئے گی تو ترکی فتح کر لے گی. ترکی کو فتح کرتے کرتے حلب کے سامنے آماک کے میدان میں ان کی لڑائی ہوگی. اس لڑائی کو جب مسلمان فتح کریں گے، کرتے ہوئے جب ترکی کو فتح کریں گے تو پھر دجال جو ہے وہ زنجیریں توڑ کے نکلے گا، خود آئے گا مقابلے میں.